أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله مکہ مکرمہ کی تاریخی اور ابدی شہرت کی حامل مساجد میں مسجد جن کو بھی لازوال مقبولیت ملی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ شہرت۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جنات کی ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ تاریخ میں اس کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں جو آج کی ویڈیو پہنچا رہا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کئی عالم تخلیق کیے۔ اس قرۂ ارض پر دو ایسی مخلوقات ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام اور رسل مبعوث فرمائے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا و جزا کا تصور پیش کیا، یعنی یوم آخرت۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دو مخلوقات انسان اور جن ہی ہیں۔ جنات مخلوقات الہیہ میں ایک ایسی مخلوق کا نام ہے جو ذی اجسام بھی ہیں اور ذی روح بھی، اور انسان کی طرح عقل و شعور والے بھی ہیں، مگر لوگوں کی نظروں سے مخفی ہیں، اس لیے ان کا نام جن رکھا گیا۔ ان کی تخلیق غالب مادہ آگ ہے، جیسے انسان کی تخلیق کا غالب مادہ مٹی ہے۔ اس نوع میں بھی انسان کی طرح نر و مادہ یعنی مرد و عورت ہیں، اور انسان ہی کی طرح ان میں توالد و تناسل کا سلسلہ بھی ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ قرآن میں جن کو شیاطین کہا گیا ہے وہ بھی جنات ہی میں سے شریر لوگوں کا نام ہے۔ جنات اور فرشتوں کا وجود قرآن و سنت کی قطعی دلالت سے ثابت ہے، جس کا انکار کفر ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں کفر سے بچائے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرأت قرآن کر رہے تھے، اتفاقاً جنات بھی آ گئے۔ انہوں نے قرأت سن لی۔ اس واقعے کی اطلاع وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دے دی اور قصہ بیان کر دیا کہ بازار قاف کو جانے کا ارادے سے صحابہ کرام آپ کے ساتھ چلے تھے۔ اس وقت شیطانوں سے آسمان کی خبریں روکتی گئی تھیں، اور خبر لینے کے لیے آسمان کی طرف چڑھنے والے شیطانوں کو انگاروں سے مارا جاتا تھا۔ جنات نے آپس میں کہا کہ اس کی کوئی خاص وجہ تو ضرور ہے، کوئی نئی بات ضرور پیدا ہوئی ہے۔ مشرق و مغرب میں جا کر دیکھو، کوئی نئی بات کیا پیدا ہوئی ہے۔ یہ طے کر کے جنات تلاش کے لیے چل دیے، اور ایک گروہ تہامہ کی طرف آ گیا۔ یہی گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی مڑ گیا۔ آپ اس وقت نخلا میں ساتھیوں کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنات نے قرآن سنا تو متوجہ ہو کر سننے لگے اور بولے، بخدا یہی تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان رکاوٹ پیدا ہوئی ہے۔ چنانچہ واپس جا کر اپنی قوم سے انہوں نے کہا، قوم والو، ہم نے عجیب قرآن سنا۔ ایک گروہ کا قول ہے کہ رسول اللہ کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ جنات کو اسلام کی دعوت دیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور ان کو قرآن سنائیں۔ چنانچہ نینوا سے جنات کی ایک جماعت حضور کی خدمت میں بھیجی گئی۔ جب وہ جمع ہو گئے تو رسول اللہ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آج رات کو جنات کو قرآن سناؤں، تم میں سے کون ساتھ چلے گا؟ سب نے سن کر سر جھکا لیا۔ رسول اللہ نے پھر ساتھ لے جانے کی خواہش کی تو عبداللہ بن مسعود ساتھ ہو لیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ میرے سوا کوئی ساتھ نہیں گیا، ہم چل دیے۔ بالائے مکہ پہنچ کر رسول اللہ ایک گھاٹی میں داخل ہو گئے جس کا نام شعب الحجون تھا، اور میرے گرد ایک لکیر کھینچ کر حکم دیا، اس کے اندر بیٹھے رہنا، جب تک میں نہ بلاؤں باہر نہ نکلنا۔ یہ حکم دے کر چل دیے اور کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ گدھوں کی طرح کچھ جانور تیزی کے ساتھ اترتے آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ مجھے سخت شور و غل بھی سنائی دیا۔ مجھے حضور کے متعلق فکر ہوئی۔ پھر کثرت سے پرچھائیاں حضور کے آس پاس چھا گئیں اور حضور سے میری آڑ ہو گئی۔ آپ کی آواز بھی مجھے سنائی نہ دیتی تھی۔ کچھ دیر بعد بادل کے ٹکڑیوں کی طرح ٹکڑیاں بنا کر جانا شروع ہو گئے، اور فجر کے ساتھ آپ فارغ ہو کر میرے پاس تشریف